یہ وہاں پہ ڈاکٹرز کو یہ اپوائنٹمنٹ لیٹرز دے رہا تھا. اسی دوران وہاں پہ ایک مسلمان خاتون آتی ہیں اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے کے لیے. جب یہ اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے کے لیے وہاں پہ آتی ہیں تو یہ نتیش کمار جو ہے اس کے چہرے سے ہنستے ہنستے جو ہے یہ نقاب اتار دیتا ہے کہ اس کو تو اتارو نا ذرا. یہ نقاب کھینچ دیتا ہے. انہوں نے کہا جی جنرل فیض حمید صرف آرمی چیف نہیں بلکہ چین اور روس کی طرز پر صدر بننا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی فیض حمید عمران خان صاحب کو ہٹا کر صدارتی نظام لانے کے بھی خواہاں تھے. پاور ہنگری، وہ طاقت کا کتنا نشہ تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. جنرل فیض کے حوالے سے ایک اور بڑا نیا انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں ہم لوگ پہلے کامنٹ میں پن کر رہے ہیں اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی، آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ ایکسکلوسیو کانٹینٹ جو ہے آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ تھوڑا سا لائٹ ہارٹڈ چیزیں بھی جو ہے وہ ہم وہاں پہ شیئر کرتے رہتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے آج سے چند دن پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ 11 روپے تک کم ہونے جا رہی ہیں. وہ خبر جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی، کیونکہ حکومت نے جو ہے وہ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر کی جو ہے وہ کمی کر دی ہے. یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ ایکچولی جو پرائس بتائی گئی تھی اس سے زیادہ جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے. خیر، لیکن پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 263 روپے 45 پیسے کے اوپر جو ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ 265 روپے 65 پیسے اب مقرر کر دی گئی ہے. اور نئی قیمتوں کا اطلاق جو ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے. تو جن لوگوں نے ڈیزل کی ٹینکی کل بھرائی ہے میرے خیال میں وہ کافی آج افسردہ ہوں گے. تو آپ کے لیے پہلی خبر تو یہ تھی. دوسری، ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا فائرنگ کا، اور اس میں جو 2 باپ بیٹا حملہ آور تھے ان کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے روٹس وغیرہ جو ہیں، ان کے اوریجنز جو ہیں وہ انڈیا سے مل رہے ہیں. اب انڈین میڈیا خود بے شرموں کی طرح یہ تصدیق کر رہا ہے کہ جناب انڈیا کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، انڈین حکومت جو ہے، اس سے آسٹریلیائی حکام نے خود رابطہ کیا ہے کہ جناب ہمیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات سے آگاہ کیا جائے. اب یہ پورا کیس بلڈ کرتے رہے بے شرموں کی طرح پاکستان کے حوالے سے، لیکن اب یہ خبر خود انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب آسٹریلیائی حکام نے جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ سے رابطہ کیا ہے کہ جی ہمیں ان کی ذرا تھوڑی سی تفصیلات جو ہے وہ نکال کے دیں. اس کے علاوہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں جناب دہشت گردی کا ایک منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے، اور ایف بی آئی نے لاس اینجلس اور اورنج کاؤنٹی میں امیگریشن ایجنٹس اور گاڑیوں سمیت متعدد اہداف کو بم سے نشانہ بنانے کی سازش جو ہے اسے ناکام بنایا ہے. ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے مطابق مشتبہ افراد نے لاس اینجلس میں سال 9 یعنی کہ نیو ایئر کی تقریبات میں دہشت گردی کا منصوبہ بنایا تھا. اور مشتبہ افراد کا لاس اینجلس میں سال 9 کے موقع پر 2 امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنانے سمیت 5 مختلف مقامات پر دھماکہ خیز مواد نصب کرنے کا ارادہ تھا. اس کے علاوہ جناب انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی ہے کل رات سے، اور ایک بڑی ایک افسوسناک جو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کی اچھی خاصی بے عزتی ہو رہی ہے پوری مسلم دنیا کی جانب سے. واقعہ کیا پیش آیا ہے؟ بیسکلی یہ بہار کا چیف منسٹر ہے نتیش کمار. اب یہ جو نتیش کمار ہے یہ بیسکلی بی جے پی یا نریندر مودی کا الائے ہے، مطلب الائنس کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے، الائنس میں ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ. تو یہ بھارتی ریاست بہار کی جو کا ایک شہر ہے پٹنہ، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے. بیسکلی وہاں پہ ڈاکٹروں کو ملازمت کا تقرر نامہ یعنی کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر دینے کی وہاں پہ ایک تقریب تھی، اور اس کے اندر یہ جو چیف منسٹر تھا یہ وہاں پہ مہمان خصوصی کے طور پہ اس کو بلایا گیا تھا، اور یہ وہاں پہ ڈاکٹرز کو یہ اپوائنٹمنٹ لیٹرز دے رہا تھا. اسی دوران وہاں پہ ایک مسلمان خاتون آتی ہیں نصرت پروین اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے کے لیے. جب یہ اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے کے لیے وہاں پہ آتی ہیں تو یہ نتیش کمار جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ پوری طرح حجاب کے اندر ہوتی ہے، ویڈیو آپ کے سامنے ہے، تو وہ اس کے چہرے سے ہنستے ہنستے جو ہے یہ نقاب اتار دیتا ہے کہ اس کو تو اتارو نا ذرا، اور یہ نقاب کھینچ دیتا ہے. اور وہاں پہ نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری بھی جو ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. وہ اسے منع کرتے ہیں نتیش کمار کو کہ یہ مت کریں، لیکن وہ باز نہیں آتا. اور جب وہ یہ حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ جو باقی بے شرم جتنے کھڑے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ دانت نکال رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ مسلمان خواتین کے حوالے سے جو ہے ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، ہماری بہنیں ہیں، ماؤں کی طرح ہمارے، اور کبھی بھی سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ایک خاتون مسلمان خاتون جو ہے اس کا نقاب اس طرح اتار دیا جائے. اب میں اگر فار ایگزامپل اس کو میں بالکل نو ڈس ریسپیکٹ ٹو اینی ون،
لیکن یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ایک مثال کے طور پہ ایک ہندو شادی شدہ خاتون ہو اور وہ آپ جانتے ہیں کہ سندور لگاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاکستان میں بھی ہماری ہندو برادری، ہمارے بھائی بہنیں ہیں، وہ بھی لگاتی ہیں. آپ سوچیں کہ ان کی اگر ڈس رسپیکٹ کرتے ہوئے کوئی اس طرح ان کا سندور مٹا دے، ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی حرکت کی جائے تو کتنا غصہ چڑھے. لیکن اس مسلمان خاتون کے ساتھ جو ہے یہ وہاں پہ حرکت ہوئی ہے اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ اس وقت پورے سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت وائرل ہے. اب اس کے اندر وہاں کی جرنلسٹ کمیونٹی نے، میں آئی ہیو ٹو سے دس، انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس حرکت کو. اپوزیشن جو جماعت ہے کانگریس، انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ بڑی ہی نہایت ہی گھٹیا حرکت تھی، اور وہ چاہے اس نے جس مرضی سینس میں کی ہے، مذاق میں کی ہے یا جس سینس میں کی ہے، لیکن یہ بہت ہی ایک گھٹیا حرکت تھی. دوسری بات یہ، ایک اور اینگل بھی جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نتیش کمار ہے، اس کے بارے میں انڈین میڈیا کے اندر جو ہے وہ یہ بات آ رہی ہے کہ جناب یہ ایکچولی ذہنی طور پہ بیمار ہو چکا ہوا ہے، اس کو ڈیمنشیا وغیرہ اور اس طرح کے کوئی مسائل ہیں ذہنی طور پہ، اور یہ ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا ایک یہ جواز بھی جو ہے پیش کیا جا رہا ہے. میں اس جواز کو اس لیے نہیں مانتا کہ جب بھی کوئی پولیٹیشین ان بڑی سیٹوں کے اوپر کوئی آتا ہے، بڑی سیٹ کیا، ایون ایم این اے ایم پی اے کی اگر سیٹ بھی ہو، وہ یا وہاں پہ ایم ایل اے ہوتا ہے وہاں پہ، تو اس کا مینٹلی ساؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ ایکچولی الیکشن لڑ نہیں سکتے. تو یہ نتیش کمار اگر پاگل ہے یا اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسائل ہیں یا یہ بیمار ہے یا واٹ ایور اٹ از، بھائی آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے، اور اگر آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اس کا ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہ مینٹلی پوری طرح فٹ ہے. اور اگر یہ مینٹلی پوری طرح فٹ ہے نا، تو پھر معذرت کے ساتھ اس نے جو حرکت کی ہے نا، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، انتہائی گھٹیا حرکت ہے یہ. اور میں اب جب میں اس قسم کے واقعات دیکھتا ہوں نا، دس از دا ریزن میں بار بار آپ لوگوں کو، مجھے بہت سے لوگ جو ہے نا، پتہ نہیں ان کو کیوں پیٹ میں جو مروڑ اٹھتے ہیں. وہ ایک لونڈا لپاڑا ادھر امریکہ میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی بڑے مروڑ اٹھتے ہیں جب میں انڈیا کے اگینسٹ کوئی بات کرتا ہوں. میں جب سے جنگ ہوئی ہے، میں تب سے لے کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر اوقات جو ہیں وہ انڈیا ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے ہم آپ کو شو ضرور کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ضرور ہے، کیونکہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا چینل ہے جو ایکچولی انڈیا کیا گھٹیا حرکتیں کرتا ہے ان کو دکھاتا ہی نہیں ہے. ان کا اپنا میڈیا تو ویسی گودی میڈیا ہے، اور اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے وہ تو میرے خیال میں آپ نے جنگ میں ہی دیکھ لیا تھا کہ لاہور کی بندرگاہ پہ انہوں نے اٹیک کروا دیا تھا. لاہور میں کون سی بندرگاہ ہے؟ خیر، تو ان کو جسے کہتے ہیں نا، ان کو ٹھیک کون کرے گا؟ ان کے بارے میں کون بتائے گا کہ یہ اندر سے کتنے گندے ہیں یہ، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کرتے کیا ہیں؟ اور جب یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی پاکستان کے اندر کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی پاکستانی صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی عورت کا نقاب، برقع، عبایا، وہ اس کو اس طرح کھینچ دے، اس کے چہرے سے کھینچ دے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں اس کا کیا حال ہو. یہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جب وہاں پہ کیا جاتا ہے، کبھی آپ ان کو عید نہیں منانے دیتے، کبھی آپ ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، آپ مسجدوں کو شہید کرتے ہیں، آپ ہر وہ حرکت کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے، ان کو تکلیف ہو. ٹھیک ہے، تو یہ انہی واقعات میں ایک اور واقعہ جو ہے آپ ایڈ کر لیجئے. تب جا کے جب آپ اس قسم کے واقعات آپ دیکھتے ہیں نا، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ 14 اگست 1947 کو کا وہ دن ہم لوگوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا، کہ مسلمانوں کو آزادی ملی اپنے مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کی، اپنے مذہبی جو تہوار ہیں، جو مذہبی رسومات ہیں، بطور ایک مسلمان اس کو پریکٹس کرنے کے لیے. کیونکہ یہاں پہ یہ حرکت نہیں ہو سکتی. یہاں پہ وہ وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہوگا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کراؤڈ اس کو جو ہے وہ کٹنا شروع کر دے گا اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے. تو یہاں پہ ایک وہ گنڈا پور صاحب جو ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے، میں بھی کہنے لگا تھا گزرے ہیں، مطلب وہ سابقہ وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے 2-4 دفعہ مریم نواز کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو کی تھی، میک اپ شیپ اپ وغیرہ، اور میں نے اس کو بھی بڑا کنڈیم کیا تھا کہ یار کیا گھٹیا حرکت ہے یار. عورتوں کے حوالے سے آپ ویسے تنقید کریں، آپ 100 دفعہ تنقید کریں. ابھی سہیلا آفریدی نے ابھی کوہاٹ کے جلسے کے اندر مریم نواز کے بارے میں کہا کہ جنہیں کا کی کو کر کے وہ بات کرتی ہے. 100 دفعہ کریں، یہ چیزیں کریں، ڈزنٹ میٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کسی عورت کی کے چہرے پہ، اس کے لباس پہ، اس کے نین نقش پہ یا اس قسم کی بات کے اوپر جو ہے کبھی کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو حرکت ہوئی ہے، اسٹارٹڈ فرام پٹنہ، کہ پٹنہ کے اندر یہ جو حرکت ہوئی ہے، یہ جو انڈین یہ چیف منسٹر نے وہاں کے بہار کے چیف منسٹر نے حرکت کی ہے، شیمفل.
اور میں اب سوال کرتا ہوں، وہ ایک وہاں پہ ہیں اویسی صاحب، مسلمانوں کے وہاں کے وہ لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور پاکستان کے اگینسٹ بڑا زہر وہ اگلتے ہیں. اویسی صاحب، دل میں اب ٹیس اٹھتی ہے، شرم آتی ہے کہ جس بھارت ماتا کے لیے جو ہے آپ دوڑے دوڑے بھاگتے ہیں. دیکھ لیجئے آپ کی وہاں پہ بھارت ماتا کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ مسلمان خاتون کے ساتھ جو ہے وہ کیا بےہودگی ہو رہی ہے. نتیش کمار جیسے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ کس طرح ہماری بہنوں کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ چہرے سے جو ہے وہ اس طرح نقاب اتار رہے ہیں. چلیں ان کو شرم نہیں آئے گی، شاید آپ کو تھوڑی سی شرم آ جائے کہ یہ ملک، یہ مسلمانوں کا یہ ملک پاکستان، جہاں پہ ان عورتوں کو یہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، عزت دی جاتی ہے، کم از کم اس کے اگینسٹ بکواس کرنا بند کریں. لیکن مجھے پتا ہے آپ کی پالیٹکس بہت ضروری ہے، مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنے کی خاطر، وہاں کے مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنے کی خاطر آپ بھی وہی پرانا فارمولا جو تمام انڈین پالیٹیشنز کا وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، پاکستان بیشنگ کا، کہ جی پاکستان کے خلاف جتنا بولو گے ووٹ اتنا ملے گا. آپ بھی انہی لائنوں کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. آئی نو دیٹ. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. اور انڈیا ٹوڈے نے ایکچولی یہ خبر دی، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی آرمی on Monday displayed a Turkish Yeeha kamikaze drone which was used by Pakistan to attack Indian cities during Operation Sindoor before Indian forces downed it at an event to mark the 54th Vijay Diwas celebrations. اچھا، انہوں نے کلیم کیا ہے وہاں پہ انڈین میڈیا نے کہ جناب وہاں کی فوج نے جو ہے وہ ایک ٹرکش ڈرون جو پاکستان سے اڑا تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ ہٹ کر کے تو اس کو ڈسپلے کے طور پہ انہوں نے دکھایا. ٹھیک ہے، چلو ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، واقعی یہ ٹرکش ڈرون ہی ہوگا جو پاکستان سے گیا تھا. تو یار اگر آپ لوگوں کے پاس ڈرون آ گیا تھا تو وہ پاکستان کے جو جہاز گرائے تھے وہ بھی دکھا دینے تھے، جو آپ لوگوں نے، آپ کو بعد میں کوئی 3 4 5 مہینے کے بعد جا کے احساس ہوا کہ جناب ہم نے تو پاکستان کے جہاز بھی گرائے ہیں، جس میں آپ کے خود انڈیا کے اندر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یار اے کیڑا مکہ جڑا تھا جنگ دے بعد یاد ہے. مطلب ہم نے جب آپ کے جہاز گرائے تو ہم نے تو جنگ کے دوران ہمیں وہیں پہ بتایا تھا کہ جناب یہ آپ کے جہاز گرے ہیں. تو یہ ڈرون، اچھا یہ ڈرون بھی اب جا کے ان کو یاد آیا کہ لو جی ویکھو جی بھائی اسی ڈرون بھی گرایا. تو مطلب جھوٹ کی فیکٹریاں ہیں یہ لٹرلی. میں تو کہتا ہوں یہ صرف جھوٹ، مطلب آپ بالی ووڈ کی یہ جو فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں ادھر آپ کو ظاہری بات ہے اسٹنٹ ونٹ وغیرہ، جھوٹ ووٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہوں گے. وہ ایک رجنی کانت ان کا جس طرح وہ جو ایک ہیرو ہے وہ دنیا جہان کا ایسا اوٹ پٹانگ اسٹنٹ دکھاتا ہے کہ ایون جیمز بانڈ بھی دیکھ کے کہے گا بھائی نہیں اے میں نہیں، اے میرے کو نہیں ہونا. ٹھیک ہے، لیکن ریئل لائف کے اندر بھی جو ہے وہ اس قسم کی بونگیاں مارتے ہیں کہ جو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار کون لوگ ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ میں ذرا تھوڑا پالیٹکس والی پاکستانی پالیٹکس کی سائڈ پہ آنا چاہوں گا. اور وہ یہ ہے کہ جناب اڈیالہ جیل میں آج عمران خان صاحب سے پھر ملاقات کا دن ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آج شام کو جو ہے وہاں پہ کیا ہوگا. لیکن فہرست جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور اس کے اندر جناب بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، فتح اللہ برکی، نادیہ خٹک، شمسہ کنول، ان کے نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں ملاقات کے لیے کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے. موسٹ پروبلی نہیں ہوگی ان کی ملاقات. اس کے علاوہ جناب البتہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ پی ٹی آئی پنجاب کے حوالے سے خاص طور پہ ارکان قومی اسمبلی، رکن پنجاب اسمبلی، ٹکٹ ہولڈر اور تنظیمی عہدیداروں کو دوپہر 2 بجے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے کے جو ہے وہ ہدایات دے دی گئی ہیں، اور چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ کی جانب سے جو ہے وہ ہدایات دی گئی ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ جی وہاں پہ آپ پہنچیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور یہ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ یہ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ان کا جو ایک ایونٹ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، یہ ایک احتجاج انہوں نے پلان کیا ہوا تھا آج کے حوالے سے لنڈن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر جو ہے انہوں نے یہ احتجاج 2 بجے وہاں پہ لنڈن کے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ پلان کیا ہوا تھا. تقریباً مطلب پاکستانی شام کا ٹائم بنتا ہے، وہاں پہ دوپہر کا ٹائم تھا، تو وہ جناب اسے جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے. اور اب اس میں لکھا ہوا ہے جی ڈیو ٹو ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز، ڈیو ٹو ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز. اب یہ ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز کیا تھے؟ انگلینڈ میں میری چند صحافیوں سے جو بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا مجمع اکٹھے کرنے کا اور وہ بڑا میلہ لگانے کا وہ جو ایک تھا نا معاملہ، اس میں سے اب کافی حد تک ہوا فی الحال نکل گئی ہے، اور اب لوگ جو ہے نا وہ اتنے دے ناٹ ٹو ایکسائٹیڈ ٹو ایکچولی کم اینڈ پروٹیسٹ لائک دیٹ.
ورنہ آپ کو یاد ہوگا وہ وہاں پہ جو نواز شریف صاحب کے فلیٹ کے باہر کی کیا صورتحال ہوتی تھی، نسے دوڑے اور گڈیاں دے پیچھے ناس رہے ہوتے سن. تو وہ والی صورتحال اب رہی نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ اس کی وجہ سے یا کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی آپس کی لڑائیاں بھی نہیں مکتی. یہ صرف پاکستان میں نہیں لڑتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں پاکستان میں صرف ایک دوسرے کی مٹی نہیں پلیت کرتے. یہ ماشاءاللہ انگلینڈ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، امریکہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ ان کے دھڑے بندی جو ہے نا وہ آپس میں ختم نہیں ہوتی. یا تو یہ دوسروں سے لڑتے ہیں، اگر دوسروں سے لڑائی نہ ہو تو پھر آپس میں لڑتے ہیں. یہ ان کا کمال ہے ویسے. یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو دیم. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا کامران یوسف صاحب کے حوالے سے. سینئر جرنلسٹ ہیں، ایکسپریس سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا پروگرام کرتے ہیں ویکینڈ کے اوپر. وہ حامد میر صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک بڑا حیران کن انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا جی جنرل فیض حمید صرف آرمی چیف نہیں بلکہ چین اور روس کی طرز پر صدر بننا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی فیض حمید عمران خان صاحب کو ہٹا کر صدارتی نظام لانے کے بھی خواہاں تھے. تو مطلب ویری ویری بگ، مطلب مجھے کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ پاور ہنگری، مطلب وہ طاقت کا کتنا نشہ تھا کہ جو وہ ہمیشہ یہی دل کرتا تھا کہ مجھے مزید پاور جو ہے میں ملتی رہے. اچھا، کامران یوسف صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کیونکہ میں ان کی کیوں خبر میں شیئر کر رہا ہوں. کامران یوسف صاحب جو ہیں وہ ڈیفینس اور فارن افیئرس کے حوالے سے جو ہے بڑا ایک جانا مانا نام ہے اسلام آباد کی جرنلسٹک کمیونٹی کے اندر. اور اگر ان کی جانب سے یہ ایک خبر آ رہی ہے تو اس کی ویٹیج ہے. یہ وہ ایک تو وہ ہوتے ہیں نا لونڈے لپاڑے. اکثر میں ایک اور لونڈا لپاڑا ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کا، وہ بھی کو پچھلے ڈیڑھ سال سے ڈیٹے دے کے جو ہے وہ اک گیا. اب بھی اس کا ریسنٹ میں نے کلپ دیکھا، اب اس نے ایک اور نئی ڈیٹ دے دی ہے کہ لو جی ان دیکھو لے جو آئے جے غوری. مطلب وہ اگلے 3-4 دن کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب لو جی ایک اور کام جو ہے وہ ڈلنے لگا ہے. تو بیوقوف بنایا ہوا ہے. تو کمنگ بیک ٹو کامران یوسف صاحب، تو کامران یوسف صاحب جو ہے نا ہی از اے لیگ آف اٹس اون. اور اگر وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جناب جنرل فیض جو ہے وہ ایکچولی یہاں پہ چائنا کی طرح کا یا روس کی طرح کا کوئی سسٹم لانا چاہ رہے تھے اور خود صدر بننا چاہتے تھے، صدارتی نظام جو ہے وہ لانا چاہ رہے تھے، تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی خبر کے اندر جو ہے وہ ویٹیج ہے. حامد میر صاحب نے ایک کالم لکھا ہے. ایکچولی کالم یہ کل لکھا تھا، میں پچھلے ویلاگ میں پہلے شیئر کرنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم کی کمی تھی. اب ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں گا جنرل فیض کے حوالے سے. اب انہوں نے بولنا شروع کیا ہے حامد میر صاحب نے، اور ظاہری بات ہے وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے اور اگر وہ کوئی خبر شیئر کر رہے ہیں تو ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی کیا فیض سے جان چھوٹ گئی ہے. حامد میر صاحب کہتے ہیں وقت تیزی سے گزرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. یہ وہ وقت تھا جب فیض حمید ISI کے سربراہ تھے. وہ چاہتے تھے کہ آصف علی زرداری پاکستان سے چلے جائیں، لیکن زرداری اپنی ہٹ درمی کے باعث پاکستان سے باہر جانے کے بجائے جیل کے اندر چلے گئے. ان پر دباؤ ڈالنے. اچھا ذہن میں رکھیے گا حامد میر صاحب کی بڑی دوستی ہے آصف علی زرداری صاحب سے. مطلب آلویز وہ ان چند صحافیوں میں شامل ہیں پاکستان میں جن کو زرداری صاحب جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ رسپیکٹ کرتا ہوں اس بات کی کہ یہ ہر شخص کا پریروگیٹو ہے، وہ 2 لوگوں کو دے 3 لوگوں کو دے. آصف علی زرداری صاحب جو ہے بڑے ہی چنندہ لوگوں کو انٹرویوز دیتے ہیں، وہ ان کا رائٹ ہے. تو حامد میر صاحب از ون آف دیم جن کو اکثر اوقات میرے خیال میں، بلکہ مائی میموری سروز می رائٹ، آئی کانٹ ریممبر کہ حامد میر سے زیادہ آصف علی زرداری صاحب نے کبھی کسی کو انٹرویوز دیے ہوں. ٹھیک ہے، دیٹس از رائٹ. تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں فرماتے ہیں کہ جی جنرل فیض نے آصف علی زرداری صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ پاکستان سے چلے جائیں، لیکن زرداری صاحب نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں جیل جانا پسند کروں گا. ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کی بہن فریال تالپور کو بھی گرفتار کر لیا گیا. جنرل فیض نے بلاول سے کہا کہ اپنے باپ کو سمجھاؤ، ہم اسے علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دیں گے، لیکن بلاول نے فیض کو نہ کہہ دی. انہی دنوں آصف علی زرداری کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا گیا. وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس آئے. بلاول بھٹو زرداری انسانی حقوق کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے. ان کے چیمبر میں زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرا تو پروڈکشن آرڈر جاری ہو جاتا ہے، لیکن تمہارے دوست عمران خان کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہوا کرے گا. یہ وہ کہہ رہے ہیں جنرل فیض کو، یہ وہ کہہ رہے ہیں حامد میر صاحب کو. معذرت، انہوں نے یہ بات کہی حامد میر صاحب کو. انہوں نے کہا میں نے پوچھا کہ عمران خان کا پروڈکشن آرڈر کیوں جاری نہیں ہوگا. زرداری صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے اس پر چلتے ہوئے وہ اگلی پارلیمنٹ کا رکن نہیں ہوگا، بس جیل میں ہی رہے گا. یہ سن کر میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک باقاعدہ انٹرویو ہو جائے. زرداری صاحب نے کہا کہ میں تو تیار ہوں، لیکن تم سوچ لو میرا انٹرویو اپنے ٹی وی چینل پر نشر کر بھی سکو گے یا نہیں. اگلے دن میں نے ان کا انٹرویو کر لیا. شام کو جب 8 بجے انٹرویو نشر ہونا شروع ہوا تو کچھ دیر کے بعد یہ انٹرویو جیو نیوز کی اسکرین سے غائب ہو گیا. یہ انٹرویو نشر ہو جاتا تو شاید اتنی بڑی خبر نہ بنتی، لیکن انٹرویو کا رک جانا ایک انٹرنیشنل سٹوری بن گئی. پتہ چلا یہ انٹرویو فیض حمید نے رکوایا تھا.
کچھ عرصے کے بعد آصف علی زرداری رہا ہو گئے. فیض حمید ایک طرف تو جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے کے لیے ان کی منتیں کرتا تھا, دوسری طرف ان کے کاروباری دوستوں کو تنگ بھی کرتا تھا. ایک دن زرداری صاحب نے فیض حمید سے 2 افراد کی موجودگی میں کہا کہ اللہ سے ڈرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن تمہاری فائل میرے پاس آ جائے اور تمہاری تقدیر کا فیصلہ میرے دستخط سے منسلک ہو جائے. فیض حمید نے بڑی رعونت کے ساتھ کہکا لگایا اور کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا. ایک دن فیض حمید نے کرنل لیاقت کے ذریعے ملاقات کا پیغام بھیجا تو میں نے جواب دیا کہ جو بھی بات کرنی ہے ISPR کے ذریعے کریں. کچھ عرصے بعد مجھ پر پابندی لگ گئی. پابندی لگا کر کہا گیا کہ خاموشی سے گھر بیٹھ جاؤ یا ایک ٹی وی چینل کے پریزیڈنٹ بن جاؤ. معذرت کی تو ایک اور ٹی وی چینل کا مالک بننے کی آفر ہوئی. حیرت ہوئی کہ یہ چینل دراصل فیض کا تھا, لیکن میں نے واشنگٹن پوسٹ اور DW اردو میں کالم لکھنے شروع کر دیے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے اس چینل کا نام نہیں لیا کہ وہ کون سا چینل تھا جس کا مالک بننے کے لیے حامد میر صاحب کو جو ہے آفر ہوئی, جو ایکچولی جنرل فیض کا تھا. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہے. میرے خیال میں تو سب سے بڑی خبر یہ بنتی تھی, حامد میر صاحب نے یہ نہیں بتایا. میرے خیال میں تو ان کو پتا ہوگا, اوبیسلی جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ فلاں چینل کے مالک بن جائیں تو ان کو پتا ہوگا یہ کون سا چینل ہے, تو اس چینل کا نام بھی بتاتے کہ وہ کون سا چینل ہے. اور پھر بعد میں پتہ لگتا, ایکچوئل پتہ لگتا کہ آپ نہیں بنے تو پھر کون بنا تھا. سوال یہ ہے نا کہ کوئی نہ کوئی تو بنا نا. جنرل فیض کا اگر تھا تو ایکچولی اس کے اندر مالک کون تھا؟ تو میں نے, اگر آپ کو یاد ہو کہ جس دن جنرل فیض گرفتار ہوئے تھے تو میں نے اس دن ویلاگ کیا تھا, تو میں نے اس وقت بھی ایک ٹیلی ویژن چینل کا کہا تھا کہ جب اگر یہ گتھیاں کھلنی شروع ہوں گی نا تو اس کے اندر کئی اینکر اور صحافی بھی آئیں گے. یہ حامد میر صاحب چلیں, وہ ہو سکتا ہے ان کی کوئی وجہ ہو جو وہ نہ شاید نام لینا چاہ رہے ہوں, لیکن میرا خیال میں یہ وہی چینل ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس کی آفر ہوئی, میں نے منع کر دیا, اور حیرت ہوئی کہ یہ چینل دراصل فیض کا تھا. انہوں نے کہا جی ان دنوں مولانا فضل الرحمان نے جنرل باجوہ کے بارے میں نکے دبا کی اصطلاح استعمال کی, تو میں نے 25 اکتوبر 2021 کو DW اردو میں نکے دا اصلی ابا کے عنوان سے کالم لکھا اور بتایا کہ جنرل فیض حمید آرمی چیف بننے کی تیاریوں میں ہیں. 31 اکتوبر 2021 کے کالم میں موصوف کو ڈبل شاہ کا لقب دیا, جس کے بعد مجھے ان کا پیغام ملا کہ میں ISI میں رہوں یا نہ رہوں تو میں کسی پاکستانی چینل پر نہیں آنے دوں گا. 28 نومبر 2022 کو روزنامہ جنگ میں میرا کالم خان صاحب کا فیض کے عنوان سے شائع ہوا, جس میں بتایا کہ جنرل فیض حمید نے آرمی چیف بن کر پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا. جنرل فیض حمید کو ملنے والی سزا فوج کی سیاست میں مداخلت کی حوصلہ شکنی کا آغاز ہے. 3 سال پہلے جب فیض حمید نے مجھ پر پابندی لگائی تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی تیزی سے عبرت کی مثال بنے گا. سچی بات تو یہ ہے کہ فیض حمید کو ملنے والی سزا نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہم غرور اور رعونت سے ہمیشہ دور رہیں. سوال یہ ہے کہ سیاستدانوں اور صحافیوں کے ساتھ جو کچھ فیض حمید کرتا رہا وہ سب آج بند ہو چکا ہے. 3 سال پہلے تو صرف مجھ پر پابندی تھی, آج 6-7 اینکرز پر پابندی ہے. میں جب بھی ٹی وی اسکرینوں سے غائب ہونے والے ان اینکرز کو دیکھتا ہوں تو مجھے فیض حمید یاد آ جاتا ہے. میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں کہ میری فیض حمید سے جان چھڑائی ہے, میں اسے یاد نہیں کرنا چاہتا. فیض صرف ایک انسان نہیں ہے, وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس مائنڈ سیٹ کو بھی شکست دے دیں تو یہ پاکستان پر ان کا احسان ہوگا. تو یہ درخواست کی ہے جناب حامد میر صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.